اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں پہلا کالم دیکھتے ہیں جو داہنے ہاتھ پر، ٹھیک ہے، داہنی جانب جو کچھ لکھا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ پاسخ دہید، پاسخ یعنی جواب، دہید یعنی دیجئے، پاسخ دہید جواب دیجئے، پاسخ دہید یعنی جواب دیجئے۔ مثال دیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جب سوال ہوگا اس کے بعد ہی تو جواب دیں گے، ہاں تو سوال جگہ مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال جیسے تو چھ داری، تو چھ داری، تو یعنی تم، چھ یعنی کیا، داری رکھتے ہو، تو چھ داری تم کیا رکھتے ہو، جواب کیا رہے گا، من بستنی دارم، من پول دارم، من پیراہن دارم، جو بھی آپ کہہ دو۔ بس جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سوال میں اور جواب میں ضمیروں کا فرق ہو جاتا ہے اور صیغے کا فرق ہو جاتا ہے۔ سوال میں تو آئے گا تو جواب میں من آئے گا، سوال میں ما آئے گا تو جواب میں شما آئے گا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہے، دیکھیں تو ادھر من، ٹھیک، ادھر شما اور ادھر ما، یہ دونوں یہ ادھر سے ادھر، ٹھیک، یہ بھی ادھر سے ادھر، یہ آئے گا سوال میں، جواب میں یہ آئے گا، یہ سوال میں آئے گا تو جواب میں یہ آئے گا۔ سمجھے؟ بس یہ اتنا یاد رہے۔ السلام علیکم آقا، آواز بہت نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلے بورڈ پہ کوئی کام نہیں ہے، اسی بتا رہے تھے ہم خالی کہ سوال اور جواب میں کیا ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی اس طریقے کا ہے، جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں تو وہ نہیں جواب دیتا کہ آپ ایسے ہیں، کیا کہتا ہے میں ایسا ہوں۔ جب کہا جاتا ہے کہ تم سب کیسے ہو تو کہیں گے ہم سب ایسے ہیں، اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں تو کہیں گے کہ آپ ایسے ہیں نا، ہم سب کیسے ہیں تو کہیں گے آپ سب ایسے ہیں۔ تو یہ فارسی میں بھی یاد رہے، تو سوال میں آئے گا تو جواب میں من آئے گا، سوال میں من آئے گا تو جواب میں تو آئے گا، سوال میں شما آئے گا تو جواب میں ما آئے گا، سوال میں ما اگر آ گیا تو جواب میں شما آئے گا۔ آسان یاد رہ چلے۔ تو چھ داری تم کیا رکھتے ہو، دیکھو من، اب تو آیا نا، اب ادھر جواب میں من۔ من بستنی دارم، جب ضمیر بدلے گی تو فعل بھی بدلے گا، فاعل بدلے گا تو فعل بھی بدلے گا۔ اب جواب دینا ہے آپ لوگوں کو، تو ایک مثال دیا تھا سمجھانے کے لیے آپ کو کہ کس طریقے سے سوال کا جواب دینا ہے۔ اب آئے من چی دارم، ہاں تو جواب دو۔ تو سینڈوچ داری، تو دفتر داری، تو کتاب داری۔ فوٹو ہے کیا آپ میں؟ ادھر فوٹو نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، ادھر بغیر تصویر کے کہیں اور سے پڑھ رہے ہو کیا تم؟ ہاں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ نیچے والا، ہاں ٹھیک، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ چلے من چی دارم، میں کیا رکھتا ہوں یا میرے پاس کیا ہے، کیا جواب رہے گا، تو کتاب داری، تو پیراہن داری، تو کیف داری، تو آب داری، تو بستنی داری، تو بھی۔ جنگل چی دارد، جنگل کیا رکھتا ہے، کہیں گے جنگل درخت دارد، جنگل حیوان دارد، کیا کہیں گے جنگل درخت دارد، جنگل حیوان دارد۔ ہاں آسمان چی دارد، آسمان ستارے دارد، آسمان خورشید دارد، آسمان
ماہ دارد احسن درخت چی دارد درخت چی دارد درخت برگ دارد درخت میوه دارد میوه دارد درخت گل دارد اسب چی دارد گھوڑا کیا رکھتا ہے کہیں گے اسب دم دارد اسب دو چشم دارد اسب چہار پا دارد پیر نہیں بے پا اونچی دارد او پیراہن دارد او کتاب دارد چلیں ٹھیک ہے احسن اب یہ آ جائیے بائیں طرف ٹھیک ہے کامل کنید کامل کنید یعنی مکمل کیجئے پورا کیجئے سمجھ رہے ہیں نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں کچھ جگہیں خالی رکھی گئی ہیں ٹھیک ان خالی جگہوں پہ کوئی ایسا کلمہ لانا ہے کہ جس سے جملے کا معنی صحیح ہو کچھ بھی نہیں لائیں گے جملے کے مطابق لائیں گے کلمہ صحیح ہے مثال دیا ہے جیسے یہاں پر جنگل اس کے بعد دارد بیچ میں جگہ خالی تو درخت لکھا ہوا ہے جنگل درخت دارد ہے نا تو جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں پر جملے کی مناسبت سے کوئی کلمہ رکھا جیسے کہ استخر دارد اب کیا کہیں گے استخر آب دارد احسن جیب دارد کیا لگے پیراہن پیراہن جیب دارد اس کے بعد درخت دارد درخت برگ دارد درخت میوے دارد اسب دارد اسب دم دارد آیا پیراہن داری 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 ہے تو کیا آیا تو احسن تبارک اللہ آیا تو پیراہن داری کیا تم شرٹ یا کرتا رکھتے ہو آیا او تو دارد او آیا ہے احسن یہ ہو گیا آپ کے چلیں اب بخانید یہ بخانید میں گزشتہ سبق میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ایک بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں دہرا رہے ہیں تکرار کر رہے ہیں اس کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مجھ کو کتنا یاد ہے کتنا یاد نہیں ہے جنگل چوپان جعبے پیٹی ڈبہ کارٹون چادر چادر یعنی چادر چاقو جمعے چوب جلیقے حفاظتی جیکٹ چلو چشم ماشین حساب حلقے چھلا رنگ حیوان قارچ لکھا ہے کیا لکھا ہے ضرور اسی لیے اتنی دھڑا دھڑ پڑ رہا ہے تو سب تو لکھا ہے جو بھی لکھا ہو چل دیکھ کے مت مر دے یاد ہے ذہن سے بتاؤ حفرے حفرے یعنی گڈھا حشرے کیڑے مکوڑے آج ہاتھی کا دانت سینڈوچ وہی سینڈوچ حباب بلبلا جھاگ تمساح مگرمچھ کروکوڈائل حاجی حج کرنے والا مسجد اللہ کا گھر نماز پڑھنے کی جگہ جگر صحیح یعنی صحیح رائٹ جوجے مرغی کا بچہ حاکم بادشاہ صحرا ریگستان صحرا بیابان ٹھیک تسبیح تسبیح یعنی تسبیح جس کو پڑھا جاتا ہے غنچے گلی کلی کلی پھول نہیں گل کہتے ہیں پھول کو کلی ابھی جو کھلی نہیں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے غنچے قیچی
कैंची। छत्र, चंगाल, चाय, चिराग कूबे, टार्च, लाइट। चुकंदर, दारम, मैं रखता हूँ। दारी, दारद, वो रखता है। इन बस्तनीस, ये आइसक्रीम है। अन पिसर बस्तनी दारद, वो लड़का आइसक्रीम रखता है। आया ऊ बुर्तुकाल दारद, क्या वो संतरा रखता है? ना ऊ सीब दारद, नहीं वो ऊ सीब दारद, वो सेब रखता है। तू चेदारी, तुम क्या रखते हो? मन अनार दारम, मैं अनार रखता हूँ। आया तू जुराबदारी, क्या तुम मोजा रखते हो? पहले मन जुराब दारम, हाँ मैं मोजा रखता हूँ। आया अन पिराहनस, क्या वो कुर्ता है? न अन जलीक़ियस, नहीं वो हिफाजती जैकेट है। आया इन चाकुस, क्या ये चाकू है? न इन चंगालस, नहीं ये कांटों वाला चम्मच है। इन उताकस, ये कमरा है। इन उताक लापो पंजरे दारद, ये कमरा बल्ब और खिड़की रखता है। आन अस्पस, वो घोड़ा है। अस्प हैवानस, घोड़ा जानवर है। अस्प पाओ चश्म दारद, घोड़ा पैर और आँख रखता है। अन जंगलस, वो जंगल है। जंगल दरख्त दारद, पेड़ लगता है। दरख्त बर्ग दारद, पेड़ पत्ता रखता है। इन इस्तखरस, ये स्विमिंग पूल है। इस्तखरची दारद, इस्तखर आब दारद, स्विमिंग पूल पानी रखता। आया तू माशीन हिसाबदारी, क्या तुम कैलकुलेटर रखते हो? पहले मन माशीन हिसाबदार, हाँ मैं कैलकुलेटर रखता हूँ। आया इन हैवान आजदारद, क्या ये जानवर हाथी का दांत रखता है? पहले इन हैवान आजदारद, हाँ ये जानवर दांत रखता है। चले गुफ्तगू कुनीद, गुफ्तगू यानी बातचीत। बातचीत कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। कैसे गुफ्तगू करेंगे? अभी यहाँ देखें, एक तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर में दो लड़के हैं, एक बुजुर्ग है, हाथ में किताब है, ठीक, कापी है, ये बैग है। ये तस्वीर में जो कुछ भी बना हुआ है, जितनी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक, उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे मसलन आप कह सकते हैं इन किताबस, ऊ किताब दारत, सवाल करेंगे ऊंची दारत, कहेंगे ऊ किताब दारत। फिर इधर से कहें आया मन किताब दारा, तो कहेंगे पहले तू किताब दारी। बस यही तस्वीर के मुतालिक आप दसियों सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 3-4 जुमले आप लोग आपस में करो, देखो सवाल करो, जवाब दो, या ऐसे ही जुमला बोलो। आया इन पेशर किताबदार, ऊंची दारत, वो किताब दारत है। इंचिस्ट, जवाब इन पेशर, पेशर ची दारत, इन आगा किस्त, जवाब तो इन आगा उस्तादस, मुअल्लिमस, उस्तादस। ऐसे ही छोटे छोटे जुमले बोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, बात समझे।
چلے آگے، گوش کنیدو بخوانید، سنیے اور پڑھیے. حرف خا، حرف خا سب سے پہلے خر، خر یعنی گدھا، گدھا بولتے ہیں گدھا. خوب این خرس، خر دم دارد، خر گوش و چشم دارد. ٹھیک، خر آب میخورد. ہاں چلے. تخت کیا ہے؟ تخت، تخت یعنی بیڈ، چارپائی، پلنگ، جو بھی آپ کہہ لو. این تخت است، تخت بزرگ است، تخت در اتاق است. لاغر است، پتلا، یہ لاغر جو بولا جاتا ہے نا، یہ جاندار چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، باقی چیزوں کے لیے کمزور بولا جاتا ہے، لاغر نہیں. کہیں گے کہ ان تخت نازک است، کوچیک است، کہیں گے کوچیک است، نازک است. ہاں چادر دار، چادر روح تخت است، جو بھی کہنا ہے اس طریقے سے. اس کے بعد ہے نخ، نخ یعنی دھاگا، نخ یعنی دھاگا آ گیا ہے تو سوئی بھی، سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ سوزن. کیا بولتے ہیں؟ سوزن، سین واو زے نون، سوزن. یہ دونوں کو ساتھ میں بولا جاتا ہے نخ و سوزن، یعنی سوئی دھاگا. ٹھیک، نخ یعنی دھاگا، سوزن یعنی سوئی. ان نخس، نخ، نخ ضعیف است، کمزور ہے. ان پسر نخ دارد. چلو اس کے بعد ہے شاخ. کیا ہے؟ شاخ. لیکن شاخ سینگ کو بھی کہتے ہیں، اور پیڑ کی جو ڈالی ہوتی ہے اس کو بھی شاخ یا شاخیں کہتے ہیں. شاخ ہے نا، کہ ان حیوان شاخ دارد، ان حیوان شاخ دارد، شاخ نوک دارد، سینگ نوک رکھتا ہے. ٹھیک، چلیں. اس کے بعد ہے خرگوش. کیا ہے؟ خرگوش. خرگوش کے لیے جملہ ہے این خرگوش است، خرگوش در جنگل است. خرگوش دو گوش و دو چشم دارد، چہار پا دارد، یک خربوزه. خربوزے یعنی خربوزہ، جس کو ہم بولتے ہیں خربوزہ، وہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لمبی والی ناشپاتی ہوتی ہے. ہاں کاکڑ، پھوٹ جس کو بولتے ہیں، پھوٹ، خربوزہ بولتے ہیں، لمبے والا موٹا والا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کئی طریقے کا آتا ہے. چلو خربوزے، ان خربوزے است، خربوزے شیرین است، خربوزے تخم دارد. ٹھیک، چلیں. اس کے بعد ہے خانے. خانے یعنی گھر. ان خانے است، خانے تخت دارد. ان خانے کوچیک است، یعنی خانے بزرگ است. خانے در و پنجرے دارد. احسن. خانم، خانم یعنی خاتون، وائف کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی خانم کہتے ہیں، ایک عام عورت کو بھی کہتے ہیں خانم. زیادہ تر بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے خانم. شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے خانم. کیا سمجھے؟ خانم.
چلیں اس کے بعد ایک خرس، خرس یعنی بھالو، ان خرسس، خرس سیاس، خرس در جنگلس، ٹھیک. اس کے بعد ہے خجالت. خجالت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، صفت ہے. خجالت یعنی شرمندہ ہونا. خجالت یعنی ہاں شرمندگی. خجالت یعنی شرمندگی. اور دیکھو لڑکے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، جیسے لگ رہا ہے کسی نے ڈانٹا ہو تو سر جھکا کے کھڑا ہے، شرمایا ہوا ہے. ہاں کچھ گھر کا گھڑا وڑا توڑ دیا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے گھر والوں سے. خجالت یعنی شرمانا. ان پسر خجالت دارد. چلے اس کے بعد ایک خیار. خیار یعنی کھیرا. خیار یعنی سلاد بنانے کے لیے جو آتی ہے نا ککڑی کھیرا، اس کو بولتے ہیں. ان خیارس، خیار سبزس، خیار گرانس مہنگا ہے. خیابان، خیابان یعنی روڈ، سڑک. خیابان یعنی روڈ، سڑک. ان خیابانس، خیابان خلوتس، خلوت یعنی خالی ہے، تو ٹریفک نہیں ہے. تمیزس. چلو اس کے بعد ہے خرما. خرما یعنی وہ خرما نہیں جو ہوٹل پہ بناتے ہیں، خرما یعنی کھجور. ٹھیک. ان خرماس، خرما شیرینس، خرما تخم دارد. ہاں ایسی بناؤ. خروس، خروس یعنی مرغا. خروس یعنی مرغا. ان خروسس، خروس دو پا دارد. چلیں اس کے بعد خون. خون یعنی خون. خون سرخس قرمزس، خون گران. اس کے بعد ہے خوک. ہاں خنزیر. چلیں اس کے بعد ہے اب یہ کامل کنید. یہ آپ کو کامل کرنا ہے اور آخر تک یہ آپ لوگ صحیح سے اس کو یاد کیجیے. پھر آ جائے گا حرف